ہمیں معاونت فراہم کریں گے. اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل سروسز سمیہ شاہین موجود ہیں. اور آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلا آج کا پروگرام کا موضوع ہوگا آن لائن ورک شاپس کے حوالے سے. کچھ اسائنمنٹس کی بھی بات کی جائے گی, کچھ فیک انفارمیشن جو کچھ معلومات جو فیک ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ آپ نے اتھینٹک سورس کون سا ہے جس کے ذریعے آپ کو ریلائے اور اتھینٹک معلومات مل سکتی ہے, اس کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کریں گے. اور آر ڈی کانفرنس 2 روزہ آر ڈی کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اور اس کا مقصد کیا ہے کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور سمیہ شاہین صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے کیونکہ جو ہمارے پروگرام کا پہلا موضوع ہے آن لائن ورک شاپس کے حوالے سے, اس کی کچھ تفصیلات بتائیے گا کہ اس کا کیا شیڈول ہے, کیا مقصد ہے. ہمارے ڈگری پروگرامز میں جو میٹرک, ایف اے اور بی اے کے علاوہ کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں. آن لائن ورک شاپ میں ہمارے ٹیچرز آن لائن ہو کر ہمارے اسٹوڈینٹس کو لیکچرز دیتے ہیں. 6 روزہ ورک شاپ ہوتی ہے اور اس میں ہر روز 2 گھنٹے کا ایک لیکچر ہوتا ہے. اس میں پورے پاکستان سے اسٹوڈینٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم ٹیمز کے تھرو کرتے ہیں اور اسٹوڈینٹس اپنے LMS ID کے تھرو لاگ ان ہو کر اس ورک شاپ کو اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, اس ورک شاپ کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے فائنل ایگزام میں 10 نمبر ہوتے ہیں. اس ورک شاپ کے اٹینڈنس یہ اسائنمنٹ کے علاوہ ہیں 10 نمبر ہوتے ہیں. اور ہر ورک شاپ کے اینڈ پر ہم اسٹوڈینٹ سے ایک کوئز لیتے ہیں, آٹومیٹک سسٹم کے تھرو ہوتا ہے وہ بھی, اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں. تو یہ ورک شاپ اور کوئز کا کمپوننٹ ہے. 10 نمبر اس کے ورک شاپ اور 20 نمبر کوئز کے ہوتے ہیں اور اسائنمنٹ کے الگ 20 نمبر اسائنمنٹ کے الگ ہوتے ہیں. 50 نمبر پہ مشتمل اور باقی 50 نمبر کا ہمارا فائنل پیپر ہوتا ہے. تو اس طرح ہم نے اپنے ایک پیپر کے 100 نمبرز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ مختلف طریقوں سے معلومات حاصل کرے. ایک تو اسائنمنٹ کے ذریعے جس میں وہ کتابیں پڑھ کر اپنا انپٹ دیتا ہے, ورک شاپ میں وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, اور کوئز میں جو کچھ اس نے سیکھا اس کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے. تو سیمسٹر ہمارا 16 دسمبر سے فیز 2 کا سٹارٹ ہوا ہے اور 18 دسمبر سے ہماری پہلی ورک شاپ کا سٹارٹ ہوا ہے. فیز 2 جس میں پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں. میٹرک تک گریجویشن کا وہ 1 نومبر سے شروع ہو چکا تھا. یہ فیز 2 ہمارے پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں. BS 4 ایئرز ہو گیا, BEd ہو گیا, ماسٹرز ہو گیا, یہ وہ والے پروگرامز ہیں. ان کا سیمسٹر 16 دسمبر سے شروع ہوا ہے اور 18 دسمبر پوسٹ گریجویٹس ہیں. اس کی آن لائن اسائنمنٹس وغیرہ بھی سبمیشن ہوتی ہے اور آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں. یہ جو دوسرے میٹرک تک گریجویشن ان کی آن لائن ہوتی ہیں, ان کی ورک شاپس آن لائن ہوتی ہیں. جو میٹرک تک گریجویشن پروگرامز ہیں ان کی اسائنمنٹس ہارڈ کاپی میں سبمٹ کرنی ہوتی ہیں اور ان کی آن لائن ورک شاپس نہیں ہوتی. جو پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں ان کی آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں اور اسائنمنٹ بھی آن لائن سبمٹ کرنی ہوتی ہیں. اچھا, یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جو آن لائن ورک شاپس ہیں اس میں کچھ چیز پوچھے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے, مطلب کمیونیکیشن ہوتی ہے یا جسٹ فار آپ کوشچنس کر سکتے ہیں, اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں, یا ایک سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے مارکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں. آپ جو بھی کنڈکٹ کرتا ہے ورک شاپ وہ مارکس اس کی بنیاد پہ بناتا ہے. دیکھیں, ورک شاپ میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, کلاس میں ورچوئل کلاس روم بنایا جاتا ہے, اس میں کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹیچر ہوتا ہے. ٹیچر بچوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ہماری ٹریڈیشنل کلاس رومز میں ہوتا ہے. انٹریکشن کا پہلو اس میں لانے کے لیے اسٹوڈینٹس کے پاس چیٹ کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ چیٹ میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں اور پھر ٹیچر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے. جیسے ہمارے جو ریسرچ کے کورسز ہیں اس میں باقاعدہ گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے کہ ریسرچ رپورٹ کس طرح لکھنی ہے. تو یہ ورک شاپس انٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں. اچھا, یہ ورک شاپس پہ آپ کیونکہ بتا رہی ہیں آن لائن ہوتی ہے, تو کسی جگہ پہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ انٹرنیٹ کی سہولت کسی اسٹوڈنٹ کے پاس میسر نہ ہو تو اس صورت میں اس اسٹوڈنٹ کو کیا کمپنسیٹ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح پہ؟ آن لائن ورک شاپ ایک پالیسی کا حصہ ہے. اچھا. اور یہ ایک سیمسٹر میں ایک کورس کے لیے 6 دن ہوتی ہیں. 6 دن ہر روز 2 گھنٹے یعنی ٹوٹل 12 گھنٹے. اس کے لیے اسٹوڈنٹ کا آن لائن ہونا ضروری ہے. اگر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی تو تھوڑی سی مشکل صورتحال ہے یہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہ ہونا, لیکن چونکہ موبائل پر بھی ورک شاپ اٹینڈ کی جا سکتی ہے تو یہ مسئلہ پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا. اچھا, اس جیسے آپ نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ سبجیکٹس ہیں, جو پوسٹ گریجویٹ والے پروگرام ہیں ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں, تو کچھ تفصیلات ہمارے سامعین تک پہنچا سکتی ہے کہ یہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں, کون کون سے اس میں ہیں موجود ہیں, تاکہ جس کی آنے والے دنوں میں آن لائن ورک شاپس ہونے والی ہیں. 18 دسمبر سے ہمارا ورک شاپ کا پہلا بیچ کیا ہے جس میں ہم نے جاری طلبہ کے کورسز کو شیڈول کیا ہے. اچھا. جاری طلبہ کے کورسز کو شیڈول کرنے میں آسانی یہ تھی کہ ان کے پاس LMS کی انفارمیشن موجود ہے.
وہ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جو آن لائن ورک شاپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے درکار ہے وہ کنٹینیو اسٹوڈنٹس کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو کنٹینیو اسٹوڈنٹس کی ہم نے پہلے بیچ میں ورک شاپ رکھی ہے. بعد میں آنے والے بیچز میں جیسے جیسے اسٹوڈنٹس کو اپنی انفارمیشن ملتی جاتی ہے, ان کو ہمارے سسٹم سے آگہی ہوتی جاتی ہے, ویسے ویسے وہ ہماری ورک شاپس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے آپ نے کہا تو بی ایڈ پروگرام, بی ایس پروگرامز, ماسٹرز پروگرام, ان سب کی آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں. پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہمارے جتنے ہیں ان کی آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں. اچھا, کیونکہ یہ آن لائن ورک شاپ بیسیکلی تو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور آئی ٹی سے اس میں کافی سارے بے پناہ ایشوز بھی کریٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ آن لائن ہوتے ہیں, کبھی آپ کو آن لائن وائس کا ایشو یا کافی سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو اس سے پہلے آن لائن ورک شاپ سے پہلے کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ ہماری ورک شاپ میں اس طرح اٹینڈ کر سکتے ہیں, اس طرح چیٹ کر سکتے ہیں, اس طرح کوشچن پوچھ سکتے ہیں, یا اس طرح آپ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ جی, ہمارا ٹریننگ مٹیریل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اور ہم آفیشیل ویڈیوز کے تھرو بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ طریقہ کار کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اس نے آن لائن ورک شاپ کو کس طرح سے اٹینڈ کرنا ہے. صحیح. اچھا, اس کے لیے ٹریننگ آن لائن موجود ہے. ریجنل سروسز جو ڈپارٹمنٹ ہیں, آفیسز ہیں جو ریجن میں موجود ہیں, وہ اس پہ کیا معاونت فراہم کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کو؟ وہ اپیئر خود ہو, اگر اسٹوڈنٹ وہاں پہ جائے تو دین وہاں پہ ان کو پریکٹیکلی کوئی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ اس طرح بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ جب ہماری ایڈمیشن کیمپین تکمیل کے مراحل میں ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے ریجنل آفیسز میں ایک سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور آن لائن سسٹمز وہ سارے جن کے ذریعے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں. اس میں ہمارا LMS, CMS, اسائنمنٹ سبمیشن, آن لائن ورک شاپ اٹینڈ کرنا اور یہ سارے فیکٹرز موجود ہیں, شامل ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو سکھایا جائے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی وجہ سے نہیں آتا تو اس کے لیے ہماری آن لائن ویڈیوز موجود ہیں. ہماری ویب سائٹ پر بھی ٹریننگ مٹیریل موجود ہے, اور ہم اسٹوڈنٹ کو طریقہ کار بہرحال بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے یہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے اور ورک شاپ اٹینڈ کرنی ہے. سمیہ صاحب, یہ بھی ذرا بتاتے چاہیے گا کہ یہ ترتیب وائز ہم چلتے ہیں نا, کہ پہلا مرحلہ ایڈمیشن کا, دوسرا مرحلہ آن لائن ورک شاپ کا ہے یا اسائنمنٹ کا ہے, دین ایگزام کا ہے, یہ ترتیب اس کی کیا ہے؟ مطلب پہلا مرحلہ ایڈمیشن کا ہے, ایڈمیشن اپلیکیشن, ایڈمیشن کنفرمیشن. ٹھیک ہے. ایڈمیشن کنفرمیشن کے ساتھ ہمارا اسٹڈی پیریڈ شروع ہوتا ہے. اس کے اندر ہماری اسائنمنٹس کی مختلف ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں. جیسے جو ہمارے اس وقت پوسٹ گریجویٹ کے پروگرامز ہیں ان کی اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن فروری میں ہے اور دوسری اپریل میں ہے, لیکن ہماری ورک شاپس 18 دسمبر سے ہی شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سارے اسٹوڈنٹس کو اسی عرصے میں اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹس جیسے جیسے ہمارے شیڈیول میں آتے جاتے ہیں وہ کلاسز پڑھتے جاتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ریسرچ کے کورسز ہوتے ہیں یا جو ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے یا جو تھیسس کی رپورٹس لکھنی ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ورک شاپ میں پہلے ہی یہ چیزیں کرنا سکھا دیں تاکہ جب وہ کریں تو ان کے ذہن میں سفیشینٹ مواد موجود ہو. تو یہ ایکٹیویٹیز ورک شاپ اور اسائنمنٹ کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ورک شاپ, اسائنمنٹ, کوئز, یہ 3 چیزیں سیمسٹر کے دوران ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو اسائنمنٹ سے آن لائن سبمیشن ہوتی ہے تو اس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اتنی مارکس اسائنمنٹ کی مل گئی, جن کی اسائنمنٹ نہیں جمع ہوئی وہ ڈیڈکشن ہو گئی. تو اس کی مارکس کے حوالے سے بھی کنفرمیشن آن لائن آ جاتی ہے کہ آپ نے ورک شاپ اٹینڈ کی, آپ کی 10 مارکس اس میں انکلوڈ ہو گئی, یا اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا؟ اس کے لیے جیسے فار ایگزامپل اسائنمنٹ کسی کی نہیں پہنچتی, بعد میں ایشوز ہوتے ہیں. آن لائن ورک شاپس کی جو مارکس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی آن لائن پتہ چل جائے گا کہ اتنی مارکس آپ کو اویل ہوگی, آپ نے اٹینڈ کی ہے, یا وہ بس آپ نے اٹینڈ کی تو آٹومیٹکلی وہ ایڈ ہو جائے گی مارکس؟ جو ورک شاپ کی اٹینڈنس کے مارکس ہیں وہ ورک شاپ کی اٹینڈنس کا سسٹم آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کرتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو ویزیبل نہیں ہوتے. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ورک شاپ اٹینڈ کی ہے اور اس کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے آٹومیٹیکل سسٹم میں, ریزلٹ کے ٹائم پر اسٹوڈنٹ کو الگ سے اس کے ورک شاپ کے نمبر بھی دکھا دیے جاتے ہیں. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ شکایت ہو کہ اس کے مینشن ہوتے ہیں اس کی مارک شیٹ پہ, بالکل, جو ہمارا CMS پر ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس میں اسائنمنٹ کے نمبر الگ سے ہوتے ہیں, ورک شاپ کے نمبر الگ سے لکھے ہوتے ہیں, کوئز کے نمبر الگ سے لکھے ہوتے ہیں, فائنل پیپر کے الگ سے, یہ 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں, چاروں کے نمبر الگ الگ اسٹوڈنٹ کو بتائے جاتے ہیں. اسائنمنٹ اگر نہ جمع ہو تو پیپر بے شک دے تو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, فیل تصور کیا جاتا ہے. ورک شاپ بھی اٹینڈ نہ کرے تو پیپر دے تو پھر اس کو فیل تصور کیا جائے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ جمع نہیں کراتے تھے اور وہ پیپر دے دیتے تھے تو وہ فیل ہوتے تھے. اچھا, اب اگر اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ جمع نہیں کراتے اور فائنل پیپر بہت اچھا کرتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جیسے اگر 50 نمبر کا پیپر ہے تو اس میں 40 نمبر پاس ہونے کے لیے ضروری ہیں, اور اوور آل 100 میں سے اگر 50 نمبر یا 40 نمبر پاس ہونے کے لیے ضروری ہیں, اسٹوڈنٹ اگر اسائنمنٹ جمع کرائے بغیر ان نمبرز کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ پاس ہوتا ہے.
اچھا، اب وہ لازم نہیں ہے اسائنمنٹس؟ اب اسائنمنٹ جمع کرانا لازم نہیں ہے، لیکن پاسنگ مارکس تک پہنچنا لازم ہے. اچھا، اور یہ ورک شاپ بھی اٹینڈ کرنا، مطلب یہ نہ کر سکتی کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو ورک شاپ اٹینڈ نہ کرنے پر اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتا اگر وہ پاسنگ مارکس باقی کمپوننٹس میں پورے کر لے. اس کا مطلب یہ لازم نہیں ہے، یہ پاس ہونے کے لیے اس طرح لازم نہیں ہے. مطلب آپ کی مارکس کی کیلکولیشن میں اضافہ کرنے کے لیے تمام ضروری ہے. آپ کے مارکس کی کیلکولیشن اور دوسرے آپ کے علم میں اضافے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو اٹینڈ نہ کر کے اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتا. سمیہ شاہین صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ریڈیو ایف ایم نیٹ ورک 91.6 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایف ایم نیٹ ورک پر، اور آپ اس سامعین پروگرام سن رہے ہیں کیمپس ٹائم. ہوں آپ کا میزبان متصر حسین، اور سمیہ شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ہم بات کر رہے تھے آن لائن ورک شاپ کے حوالے سے. ہم اگلے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں، اور بڑا اہم موضوع ہے سامعین کرام، کیونکہ یہ موضوع سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور سوشل میڈیا پہ ابھی ریسنٹلی ایک خبر بھی چلی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے متعلق، جس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم سمیہ صاحبہ سے لیں گے، جس میں کہا گیا تھا کہ بچوں کے یتیم بچوں کے داخلوں کے حوالے سے کچھ رومرز پھیلائی گئی تھی یونیورسٹی کے نام سے. تو میں چاہوں گا کہ اس سے اوور آل فیک جو نیوز پھیلائی جاتی ہیں اس کو چیک کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس میں کیونکہ فیک نیوز چلائی جاتی ہیں کافی ساری یونیورسٹی سے ریلیٹڈ، کبھی داخلوں کی ڈیٹ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، کبھی اسائنمنٹس کی تاریخ سے متعلق بتایا جاتا ہے. ابھی لاسٹ کچھ ویک پہلے بھی علامہ اقبال یونیورسٹی کے داخلوں سے متعلق کچھ فیک خبر چلائی گئی تھی. اتھینٹک سورس ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو ہمیں سامعین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اتھینٹک سورس کون سی ریلائی کرے؟ یونیورسٹی کی تو ہے، کیا ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے جو فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں، دا موسٹ آتھینٹک سورس آف انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو یونیورسٹی از اوور اون ویب سائٹ. دوسرا، ہمارے علاقائی دفاتر. سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے علاقائی دفاتر کا اپنا سوشل میڈیا کا پیج ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ موجود ہے. ہمارا جو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے بھی ہیں. وہ ساری انفارمیشن جو ہمارے آفیشیل پیجز پر ہوتی ہے وہ آتھینٹک ہے، اس کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اور وہی وہ انفارمیشن ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی فیک نیوز یا وہ سمجھتے ہیں یہ نیوز ہے، اس کی چیک کرنے کے لیے، اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے فوراً ویب سائٹ پہ جانا چاہیے، ویب سائٹ یا ہمارے علاقائی دفتر کا سوشل میڈیا پیج. اگر وہ انفارمیشن وہاں پر ہے تو وہ آتھینٹک انفارمیشن ہے. دیکھیں، اگر ہماری یونیورسٹی ایڈمیشن کی تاریخ میں توثیق کی ہے تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں ان تاریخوں میں، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہے. ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن کو ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اور باقی سوشل میڈیا کمیونیکیٹ کرے گا. مس گائیڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مس گائیڈ. تو یہی بات ہے، جو باقی ورک شاپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یا جو ایڈمیشن میں فائنینشیل اسسٹنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، اس طرح کی انفارمیشن کو پھیلانے میں سب سے زیادہ فائدہ ہمارا اپنا ہے. تو ہم اپنی جو سورسز ہیں، اپنے فیس بک پیجز ہیں، جو اپنا ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر اس کو دیں گے. اچھا، ایسے عناصر کے خلاف آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی کاروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ گمراہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، یونیورسٹی سے متعلق ہو یا اوور آل ہو. ہم یونیورسٹی کے بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایڈمیشن سے لے کے دیگر معاملات کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے اسٹوڈنٹس کو اس کے حوالے سے گمراہ کرتے ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان عناصر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. ان عناصر کے خلاف کاروائی کرنے سے زیادہ ضروری اور زیادہ افیکٹو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو اس بات پر ایجوکیٹ کریں کہ اس نے آتھینٹک سورس کون سا چوز کرنا ہے، وہ ریلائی نہ کریں اس پہ. جی، ہمارے پاس اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں انفارمیشن کا ایک سمندر ہے. ہم ایک کے خلاف اگر کاروائی کریں تو دوسرا آ جائے گا، اور ان کے خلاف کاروائی کرنے سے ہمارا اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کا آبجیکٹو حاصل نہیں ہوتا. ہم یہ بار بار بتاتے ہیں کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر ہے، ہمارے ریجنل آفیسز کے پیجز پر ہے، ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے آپ آتھینٹک انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی بھی انفارمیشن ملتی ہے اس کی ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم ایسا ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹو ہماری آتھینٹک انفارمیشن اسٹوڈنٹ تک پہنچانا اور اسٹوڈنٹ کو اس بات پر ایجوکیٹ کرنا کہ یہ ہمارا آتھینٹک سورس ہے. اور ہر طرح کی انفارمیشن کمیونیکیشن میں فیک انفارمیشن پھیلانے والے عناصر کو کنڈیم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیٹ کر دیں لوگوں کو کہ آپ نے خبر کی نظر انداز کریں ان فیک نیوز کو، تاکہ پھر آپ تحقیق کیے بغیر اس پر یقین نہیں کرنا. جب ہم ڈس انفارمیشن کی نیگیشن کر دیتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے، تو ایسے عناصر خود ڈسکریج ہو جاتے ہیں.
صحیح. سمیہ سے آپ نے بڑی اہم بات کی, جیسے آپ نے کہا کہ بجائے کی کاروائی کے ہمیں اسٹوڈنٹس کو اور تمام ان لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ وہ ان فیک انفارمیشن پر عمل نہ کریں, بلکہ اتھینٹک سورس کو اپلائی کریں اور اتھینٹک سورس کے ذریعے ہی معلومات حاصل کریں. وہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ جی آپ اتھینٹک سورس کی طرف قائل کر لیں گے اسٹوڈنٹ کو, تو وہ اتھینٹک سورس دیکھیں گے تو جو فیک انفارمیشن پھیلانے والے عناصر ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے. بڑی اہم بات کی سمیہ شاہین نے. اور سمیہ آپ سے یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ نے بڑی اہم معلومات یہ بھی بتائی, آن لائن ورک شاپ سے متعلق بھی بتائی, فیک انفارمیشن سے متعلق بھی بتائی. ابھی ایک RD کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے, 2 روزہ کانفرنس ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں اور اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا کمیونیکیٹ ہوگا؟ کوئی خاص اویئرنیس پروگرام شروع ہونے والا ہے؟ ہماری 2 روزہ RD's کانفرنس کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے, جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سارے علاقائی دفاتر کے ناظمین شرکت کر رہے ہیں. اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اقدامات کو مؤثر بنائیں جو ہم اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے لیتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں جہاں تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک جس طرح آپ نے خود بیان فرمایا, یوز آف ٹیکنالوجی, کہ وہ ہمارا سسٹم کس طرح یوز کریں. دوسرے وہ انفارمیشن جو ان تک پہنچ رہی ہے اور وہ ہمارے سورسز سے نہیں پہنچ رہی, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اپنی اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن کو اس بدلتے دور میں کس طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں, کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے لیے یہ ایک کانفرنس ہے جس میں سارے ریجنل ہیڈز اپنی اپنی سفارشات مرتب کر کے تشریف لائیں گے. ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز دے سکیں. مطلب تمام تر جو درپیش چیلنجز ہیں ریجنل آفیسز کو اسٹوڈنٹ سے لی گئی معلومات سے متعلق جو اہم ترین چیلنجز ہیں ان کو پرپوزل کی صورت میں ڈسکس کیا جائے گا اس کانفرنس میں. تمام جو ریجنل ہیڈس ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اور آگے آنے والے مستقبل میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ کے وہ چیلنجز جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے علاقائی دفاتر فیس کرتے ہیں, جیسے پنجاب کے ایک اسٹوڈنٹ کا مسئلہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کے مسئلے سے مختلف ہو سکتا ہے, اور وہ مسئلہ ہمیں اسی علاقے کے ریجنل ڈائریکٹر بتا سکتے ہیں. تو جی ہاں, یہ جو ریجنل ہیڈز کانفرنس 2 روزہ منعقد کی جا رہی ہے, اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کے مسائل کا جائزہ لے کر اپنے اپنے علاقے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر فیسیلیٹیشن کے اقدامات کر سکیں. اچھا سمیہ صاحب, آپ کے انٹر لنک ہیں ریجنل آفیسز کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ایشوز کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں. عموماً کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے آن لائن ورک شاپ کے متعلق بھی ہے, عموماً کس طرح کی سوالات آتے ہیں, کس طرح کے ایشوز درپیش ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, زیادہ تر پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ کو درپیش مسائل وہی ہوتے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کر دیا. جیسے آپ نے کہا انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, اس کا میں نے جواب دیا 6 دن میں 2 گھنٹے کی ورک شاپ ہے جو آپ اپنے موبائل کے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. آپ نے اٹینڈنس کی بات کی کہ کیا اسٹوڈنٹ کو اپنی اٹینڈنس ویزیبل ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک چیلنج جو اسٹوڈنٹ کو آتا ہے نا, وہ یہ کہ وہ کہتا ہے میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی لیکن میرے مارکس نہیں لگے ہیں. اس کے لیے میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ورک شاپ کو اٹینڈ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا ایک میسج ہم اسٹوڈنٹ کو کرتے ہیں کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو آپ کے LMS کا ID اور پاسورڈ دیا گیا ہے, اس پاسورڈ کو آپ نے 2 اپلیکیشنز پر استعمال کرنا ہے. جیسے مائکروسافٹ ٹیمز پر, مائکروسافٹ ٹیمز ایک سافٹ ویئر ہے جو ہم آن لائن ورک شاپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ مائکروسافٹ ٹیم کو اپنے سسٹم پر, لیپ ٹاپ پر, موبائل فون پر انسٹال کریں, اس کو اپنے LMS کے ID اور پاسورڈ کے ذریعے ایکسس کریں. ساتھ ہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ LMS کو بھی سائن ان کریں. اچھا, آپ کی یہ دونوں چیزیں سائن ان ہوں گی تو اس کے بعد سسٹم آپ کی اٹینڈنس ریکارڈ کرنے کے قابل ہوگا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ اس بات پر آتا ہے کہ ہم نے ٹیمز پر تو لاگ ان کر لیا تھا, ہم نے ورک شاپ لے لی تھی لیکن ہماری اٹینڈنس نہیں لگی. تو ہم بار بار مختلف طریقوں سے اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے صرف ٹیمز پر لاگ ان نہیں کرنا, آپ نے ٹیمز کے ساتھ ساتھ LMS پر بھی لاگ ان کرنا ہے تاکہ سسٹم آپ کی اٹینڈنس ریکارڈ کر سکے. LMS پہ لازمی ہے, LMS پہ لازمی ہے. کیونکہ آپ نے آخر میں بڑی اہم بات کی, تو عموماً کہا جاتا ہے نا کہ جب اسائنمنٹ جو ہارڈ کاپیز میں بھیج جاتی ہیں تو اس کی رسید رکھی جاتی ہے پوسٹ پروف کے طور پہ. تو اس طرح کی جب کمپلین آتی ہے کہ میں نے ورک شاپ اٹینڈ کی, تو اس کے پروف کے طور پہ وہ کیا اسٹوڈنٹ اسکرین شاٹ رکھ سکتا ہے, وہ اس کو دکھا سکتا ہے اپنے ٹویٹر کو یا کنسرن ڈپارٹمنٹ کو, جی میں نے یہ ورک شاپ اٹینڈ کی تھی, یا جیسے آپ نے طریقہ بتایا کہ لاگ ان کریں اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی اٹینڈنس پہ شو ہو جائے گی. اگر اسٹوڈنٹ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے ورک شاپ اٹینڈ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو شکایت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے بڑی اہم معلومات کی. میں چاہوں گا یہ جو آخری اعلیٰ طریقہ کہ LMS پہ لاگ ان کریں اور اس پہ لازم ہے, یہ دوبارہ ہمارے سامعین کو اسٹوڈنٹس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس پہ یہ والا معاملہ جو آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ کم کرتے ہیں اس پہ تو رکھتے ہیں لیکن LMS پہ لاگ ان نہیں کرتے. اسٹوڈنٹ کے LMS کے اوپر آن لائن ورک شاپ کے لنکس موجود ہوتے ہیں جب ان کی ورک شاپ شیڈیول ہوتی ہے. آن لائن ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے موبائل فون پر یا لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر سسٹم جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر مائکروسافٹ ٹیمز کو ڈاؤن لوڈ کریں. مائکروسافٹ ٹیمز کو اپنے LMS کے یوزر ID اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان کریں.
پھر آپ اپنے LMS پر لاگ ان کریں اور ورک شاپ کے لنک پر جائیے. آپ کی اٹینڈنس بھی مارک ہوگی اور آپ ورک شاپ بھی اٹینڈ کر